اس کا نام پڑ جائے کہ یہاں مدار پاک آئے ہیں، یہ مدار کا چلہ ہے، چاہے وہ پہاڑ ہو یا کوئی سبزہ ہو یا کوئی جنگل ہو، تم چلا چلا کے، توجہ چاہیے، چلا چلا کے، سینہ پیٹ پیٹ کے مر جاؤ گے، مگر اندازہ نہیں لگا پاؤ گے کہ مدار پاک کے چلے کتنے۔ اور جہاں تک وہ بات ہے قدم رکھنے کی، یہ سرکار کی طرف سے اشارہ ہے، ہمیں کسی کو ان کا پیر اشارہ کرتا ہے، کسی کو دادا پیر اشارہ کرتا ہے، بہت بڑی شان ہے تو پردادا پیر اشارہ کرے گا۔ آپ اپنے دوسرے سفر حج کے موقع پر جب پہلی بیعت اپنے والد سے پھر ایک حج کیا، دوسری جب سلسلے طیفوریہ میں داخل ہوئے اور بایزید بستامی کی نظر سے نظر میں بھی، تو پھر آپ ایک حج کر لیں گے، اور اس وقت مدینہ اتنا اچھا لگا کہ وہیں رہ گئے۔ روز حاضری ہو رہی ہے، مراقب ہوتے تھے تو لوگ صرف سرکار کا روضہ دیکھتے تھے اور آپ جلوہ دیکھتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے حضور ان سے بات کر رہے ہیں، وہ حضور سے بات کر رہے ہیں، روز باتیں ہو رہی، راز و نیاز ہو رہا ہے۔ ایک دن اشارہ ہوا ہے، بدیع الدین تو عرب کے لیے نہیں، میں نے اپنے قدم بھارت میں نہیں رکھے، ہندوستان میں نہیں رکھے، ابھی بھارت کی زمین پیاسی ہے عشق کی، یہاں سنسکرتی ہے، یہاں پیار ہے، ادارواد ہے، مگر ابھی نیچرل دین فطرت ابھی نہیں گیا، ابھی اور ایک کے بعد ایک لوگ آتے رہیں گے۔ اے بدیع الدین جا، تو بھارت کی دھرتی پر اپنا قدم رکھ، ارے دنیا جب تجھے دیکھے گی تو چہرہ تیرا ہوگا، جلوہ میرا نظر آئے گا۔ چنانچہ 242 ہجری، اب بات تو میں 5 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں، 1:30 بجے تو مجھے ایکسپریس وے پہ پہنچ جانا ہے، لیکن اب بڑی معذرت کے ساتھ کوئی مسافہ نہیں ہوگا، تیزی سے بھاگوں گا، 5 منٹ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ بالکل زندگی کے ساتھ دیکھیے گا کہ 242 ہجری میں ولادت ہوتی ہے اور 282 ہجری میں بھارت میں قدم ہے، ٹھیک 40 سال بعد۔ کئے سال بعد؟ دیکھیے کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، 40، کتنا اسپیشل ہے یہ 40۔ نبی نے بھی اعلان نبوت کس عمر میں کیا تھا؟ یہ عمر اللہ کو پسند، اس کے محبوب کو پسند، تبھی تو کہا ہے بدیع الدین 40 کے جب ہونا تو بھارت کی زمین منتبر ہے۔ ارے جب میں 40 کا ہوا تو فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کہا تھا، تو آگے بڑھ چل، اجمیر کوکیلا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر جب تو لا الہ الا اللہ کہے گا تو زمین کا پتا پتا محمد رسول اللہ۔ اور عمر کا حال یہ ہے کہ صحیح روایت پر اگر غور کیا جائے تو کم و بیش 590 یا 96 سال کی عمر مبارکہ، زمانہ تھا ہمارے دادا پیر سے پہلے کا، سرکار پیر پیرا، میر میرا، شاہ جینا، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، خطب ربانی، شاہباز لامکانی، آیت من آیات القرآنی، جدنا محی الدین عبد القادر جیلانی سے بھی پہلے زمانہ دیکھو۔ اسی لیے زیادہ تر صوفیہ نے یہ کہا کہ آپ کا شمار تبع تابعین میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے مرشد برحق تابعی ہیں حضرت بایزید بستامی، تو ظاہر ہے آپ تبع تابعین ہوئے۔ اور خیر القرون کرنی کے تحت اگر اس حدیث پہ غور کیا جائے تو جس کا زمانہ حضور سے جتنا پہلے وہ ان سب سے اتنا پہلے قسمت اتنی لمبی عمر پائی کہ ملاقات غوث اعظم سے بھی ہوئی، غریب نواز سے بھی ہوئی، قطب پاک سے بھی ہوئی، حضرت فرید پاک سے بھی ہوئی، نظام پاک سے بھی ہوئی، صابر پاک سے بھی ہوئی، اور اشرف پاک سے بھی ہوئی، مختوم پاک سے بھی ہوئی۔ یعنی ایک مشن، جب تک ایک مدار کو کسی مدار کا انتظار
اللہ مدار کا لفظ جو ہے کیا ہے؟ قطب المدار کہتے ہیں الانسان الکامل، یعنی الغوث الاعلم۔ الفاظ کا ترادف ضرور ہے مگر قطب المدار یہی ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کا مدار ہے۔ چنانچہ غوث اعظم بھی قطب المدار ہیں، حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار بھی قطب المدار ہیں، اور عرب اور ایران میں یہ اصطلاح بڑی عام ہے۔ وہاں القطب الاعلیٰ کو قطب المدار کہا گیا، مگر بہت قطب المدار ہے۔ قربان جاؤ بدیع الدین شاہ زندہ مدار کی قطبیت پر۔ ایسے مدار کی جب کہو مدار تو پھر کوئی اور مدار نہیں، یہی مدار یاد آئے۔ یہ الفاظ کا پھیر ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے یہ قطب المدار کیا ہے۔ قطب المدار وہی ہے جسے ہم غوث کہتے ہیں، وہی ہے جس کے دائیں بائیں ابدال و اوتاد کی ایک لمبی جماعت ہوتی ہے، وہ ہے جو پرتو مظہر پاک مصطفیٰ ہے، یعنی اس کا ممبر تو ولایت ہے، مگر اس کا منصب تو ولایت ہے، مگر ممبر اس کا نبوت، وہ ممبر نبوت پر فیضان ولایت کے دریا بہاتا، چاہے وہ علی کے روپ میں کوئی قطب المدار ہو، یا حسن کے روپ میں کوئی قطب المدار ہو، یا حسین کے روپ میں کوئی قطب المدار ہو، عبد القادر جیلانی کے روپ میں کوئی قطب المدار ہو، چاہے خواجہ اجمیری کے روپ میں، چاہے مخدوم سمنانی کے روپ میں، یا پھر حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے روپ میں۔ اور کس گھڑی میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، اور یہ بات اس لیے کہ سلطان ابراہیم شرقی، یہ اس کی حدود میں ہمارا کچوچا شریف بھی آتا ہے۔ اب تو خیر کچوچا شریف کٹ کے پہلے جونپور میں تھا، پھر فیض آباد میں آیا، اور اب تو ماشاءاللہ نام نہیں لیتا، امبیڈکر نگر میں آ گیا۔ لیکن اس زمانے میں 800 سال 700 سال پہلے شاہان شرقیہ کے حدود سلطنت کے اندر کچوچا مقدس تھا۔ مخدوم پاک پنڈوا سے فیض لے کے کچوچے کی طرف آ رہے ہیں، سلطان ابراہیم شرقی ان کا میزبان ہے۔ میاں یہ سلطان ابراہیم شرقی کون ہے؟ یہ وہی ہے جو وقت کا سلطان ہے، اور حضرت قطب المدار کے دربار کا ایک ادنا سا خادم، آپ کا غلام ہے، آپ کا مرید ہے۔ حضرت کو دیکھا، چمک دمک انداز شاہانہ دیکھا تو کہا حضور تعلیم کر لیجیے۔ کہا تعلیم اسے کیا جاتا ہے جس کے دل میں طلب ہو۔ میں تیری نظر میں جس شیخ کے جلوے کو دیکھ رہا ہوں، تو میرے حصے کا کچھ تھا۔ ارے پیاسے کو پانی پلایا جاتا ہے، تو اپنے سر پہ پورا میکا ڈالے کے گھوم رہا۔ کبھی اگر گزر ہو تو حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار کو میرا سلام کہنا، یہ مخدوم پاک نے کہا۔ ایک مرتبہ تو خیر اس طرح کے کئی معاملات بھی ہوئے، حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی بھی گئے، کیا ہوا ان حالات پہ میں کوئی ڈسکس نہیں کروں گا، آج صرف پازیٹیوز پہ آ رہا ہوں۔ اب 2 منٹ 3 منٹ میرے ہاتھ میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ سلطان شرقی جو تاریخ السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے قدموں میں قانون ادب طے کر رہا ہے، سرکار نے کہا تیرا حصہ جس کے ہاتھ میں تھا اس سے مل گیا۔ ارے تو انمول رتن پا چکا ہے، تیری آنکھوں میں میں حسنین کے جلوے محبت کے رنگ دیکھ رہا ہوں۔ تو کہنے لگا اچھا حضور کم سے کم آپ یہیں رہ جائیں گے۔ مخدوم پاک نے کہا حکم مجھے کہیں اور کا ہے، زمین میں نے کہیں اور کی دیکھی، مگر تو اتنی ضد کر رہا ہے تو سن، میں تیری حدود سے باہر نہیں جاؤں گا۔ تاریخ جغرافی کی کچوچا شریف سے 3 کلومیٹر بسکاری ہے۔ کچوچا شریف جونپور کے حدود میں تھا، بسکاری جونپور کے حدود میں نہیں۔ یعنی مخدوم پاک نے جو کہا وہ کر کے دکھا دی۔ نیر کے گرد سلطان اشرف جہانگیر سمنانی میں آ گئے۔ مخدوم پاک کا دور چل رہا ہے، اب قطب المدار زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دور ہے۔ ان کے بعد حضرت ایک کے بعد ایک دور، 596 سال، سوچو تو دماغ کے ہوش اڑ جائے۔ یہ کسی دوا سے نہیں، یہ بزرگوں کی خاص دعا سے ہوتا ہے، کسی غیر کے دم سے نہیں، مصطفیٰ کے دم سے ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ان کا عاشق ان کے دم کا نعرہ لگاتا ہے، وہ دم مل جائے،
پورا دم تو ہم ہضم نہیں کر پائیں گے، تھوڑا سا مل جائے، کم سے کم اتنا ہی مل جائے کہ ادھر ہم دم لگائیں ادھر دم مل جائے۔ مکتوب پاک کا دم ہے۔ اب آخری سرکار کے بارے میں